انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ شعبۂ قسمت کے اسی سیل کے پاس تھے جہاں عمران خان صاحب اڈیالہ میں تھے۔ محمد علی مرزا صاحب تھوڑا بتائیے گا کہ ایک تو جیل میں جانا مطلب دنیا کی آسائش ترین آسائش پہ مبنی جیل بھی ہو، جیل تو جیل ہی ہوتی ہے، آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیسا تھا جیل میں جانے کا؟ آپ کو سفوکیشن ہوئی، کیا فیل ہوا؟ اور پھر آپ نے اپنے پڑوسی کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں عمران صاحب کے بارے میں، اگر وہ بھی تھوڑی ہمیں بتا دیں، کیونکہ وہ لگ یہ رہا تھا وہ بڑے فرسٹریٹ ہیں، حالانکہ ان کی پارٹی کہتی ہے کہ وہ بڑے سٹرونگ نروز کے ہیں، تو ذرا تھوڑا بتائیں گے ہمارے پروگرام میں ریکارڈ کے لیے؟ دیکھیں جی، آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں تو پہلے آپ سب لوگوں کے لیے اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو جیل نہ بھجوائے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے جو اس وقت حکومت کے لوگ جیل کے فضائل سناتے ہیں کہ جی ہم نے خان صاحب کو فلاں فلاں فیسلٹیز دے دی ہیں، بھائی اگر آپ کے گھر کے باہر بھی تالا لگا کے چابی کوئی اور لے جائے نا تو آپ کو اپنا گھر بھی جہنم لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ برزخ ہے جی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ دنیا کی جہنم جو ہے وہ جیل ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی 10 سال آلموسٹ جیل میں کاٹے تھے، تو میں نے تو آلموسٹ 103 دن کاٹے، اور وہ 103 دن جو ہیں وہ 103 سال کے برابر تھے۔ جیل میں ٹائم نہیں گزرتا، سب سے بڑی جو آپ کے لیے تکلیف دہ چیز ہے وہ ٹائم گزارنا ہے۔ آپ جتنا مرضی کوئی ایکٹیویٹی کر لیں، کتابیں بھی کتنی پڑھیں گے، نوافل بھی کتنے پڑھیں گے، نماز بھی کتنی پڑھیں گے، یقین کریں میں گھڑی پہ ٹائم دیکھتا تھا 8، اتنی دیر کے بعد جب میں ٹائم دیکھتا تھا تو 8:15 20 منٹ ہوئے ہوتے تھے۔ یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے جیل کے اندر، ٹائم کو گزارنا۔ باقی جو پاکستان کی جیلیں ہیں ان کے بارے میں جو اس اعتبار سے کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ شاید کوئی بڑی گندگی والی جگہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان آرمی کے بعد سب سے زیادہ آرگنائز اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ جیل کا ادارہ ہے۔ محمد علی بھائی، آپ نے تو یہ کہا کہ ایک تو ٹائم نہیں گزرتا تھا، اس پہ میرا اٹک گیا، تو پھر ٹائم جب نہیں گزرتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ ہاں جی، میں کیا کرتا تھا، میں نے اپنے آپ کو مصروف اس اعتبار سے رکھا تھا کہ میں ایک چیز سے بور ہوتا تھا تو دوسرا کام کرنا شروع کر دیتا تھا۔ یعنی ٹیلی ویژن تو میں دیکھتا تھا، وہاں پہ آتے تھے ٹی وی چینلز؟ جی ٹی وی چینلز ہیں، 13 ٹی وی چینلز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے الاؤ کیے ہیں۔ میں بلیٹن تو سارے سنتا تھا، پھر کچھ کتابیں بھی اویلیبل ہوتی ہیں، لائبریری اویلیبل ہوتی ہے، آپ کتاب ایشو کروا سکتے ہیں 2 ہفتے کے لیے، اور میں نے مختلف کتابیں بھی پڑھی ایک روٹین سے ہٹ کے، کچھ ہسٹری سے متعلق، کچھ۔ سر عمران خان کے ساتھ آپ نے عمران خان کی آوازیں بھی سنی، آپ نے ان کے پکوان کی مہک بھی سنی، ان کے متعلق کچھ تھوڑا بتائیے گا، کیسا ایکسپیرینس ہے؟ جی پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھے اس پورشن میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ پورشن اس لیے تھا کہ جو توہین مذہب کی چکیاں ہیں نا، چکی کی ٹرم بولی جاتی ہے اس کے لیے، جو ایک کمرہ ہوتا ہے آلموسٹ کوئی 10x12 کا، جس میں 7 سے 8 لوگ ہوتے ہیں، اور مجھے تو انہوں نے اکیلا رکھا ہوا تھا سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور میرا جو پورشن تھا وہ آخری والا پورشن تھا، آخری 3 چکیاں، ان کا باہر بھی کوریڈور میں بھی علیحدہ سے گیٹ موجود تھا تاکہ کوئی اور بندہ نہ آ سکے۔ باقی تو آپس میں ایک دوسرے کے ہاں آ سکتے ہیں صبح 5 بجے سے لے کے مغرب کے تک، لیکن میرے پاس یہ فیسلٹی بھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو رہا خان صاحب کا معاملہ، تو خان صاحب کی جو چکیاں تھیں نا، وہ میری جو 3 چکیاں ہماری تھیں، جو میرے ساتھ پروفیسر صاحب اور ایک بشپ صاحب تھے، اور اوپن ایریا ہمارا کامن تھا، اس کے وہ پرپینڈیکولر تھی۔ ان کا جو اوپن ایریا اور ہمارا اوپن ایریا، اس میں بس ایک دیوار تھی تقریباً آپ سمجھ لیں 10-11 فٹ کی، اور اوپر ہمارے بھی جنگلہ ان کے بھی جنگلہ، تو ان کی آوازیں بھی ادھر آ جاتی تھی۔ کیا آوازیں آتی تھی سر؟ جی آوازیں مطلب جب وہ اپنے مشقتی سے گفتگو کرتے تھے تبھی آواز آتی تھی، باقی جو کمرے کے اندر وہ جب بیٹھے ہوتے تھے اپنے اس چکی میں تو وہ تو ظاہر ہے میرے تک نہیں آواز آتی تھی۔ تو مشقتی کے پاس وہ آلموسٹ کوئی 9 بجے کے قریب ناشتے کے لیے آتے تھے کلاک ٹائم کے مطابق، اور دن کو 3 بجے دوپہر کے کھانے کے لیے، اس دوران وہ اس سے گفتگو کرتے تھے۔ آپ نے کہا ان کی آواز میں بڑی فرسٹریشن نظر آئی آپ کو، غصہ تھا، جھنجھلاہٹ تھی؟ ہاں جی، وہ ہر وقت تو فرسٹریشن والا معاملہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان جب اندر ہوتا ہے تو تکلیف تو کوئی جملہ بتائیں جس سے اندازہ ہو کہ بہت فرسٹریٹ عمران خان آپ نے پایا۔ کامران بھائی آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ نہیں سر، میں کوئی ایسی بات سننا نہیں چاہ رہا جو آپ جو ٹی وی پہ نہ بولیے، لیکن ایک فرسٹریشن کا ایک میرے لیے یہی خوشی کی خبر تھی جی کہ الحمدللہ وہ صحت مند تھے، وہاں گفتگو کر رہے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، کیونکہ باہر تو ہم نے یہی سنا ہوا تھا کہ شاید ان کو کوئی کالی کوٹری میں ڈال دیا ہوا ہے، تو ایسا نہیں تھا۔ خوشی ہوئی اور میں نے ان کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے۔ ان کو ٹی وی ملا ہوا تھا؟ ٹی وی ان کی چکی میں لگا ہوا ہے، لیکن ان کے ٹی وی کی آواز ہمارے تک آتی ہے نہیں، لیکن
یہاں پہ جب پہلے اور لوگ تھے تو ان کے ٹی وی کی آواز ادھر تک جاتی تھی. تو آپ کو انجینئر بھائی لوگ کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے سیاسی قیدیوں کا عمران خان سے جو اس سے پہلے سیاسی لیڈر جیلوں میں گئے, تو آپ کے اس گواہی سے پہلے لگ یہ رہا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ تو اتنے خوش ہیں جیل کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 20 سال اور رکھو, لیکن آپ کی گواہی کے بعد لگا کہ نہیں بھائی, جھنجھلاہٹ ان پہ بھی طاری ہے, فرسٹریشن ان پہ بھی طاری ہے, غصہ ان کو بھی آ رہا ہے, وہ نہیں رہنا چاہ رہے اس کے اندر جیل میں, وہ چاہتے ہیں نکلیں باہر. دیکھیں جیل میں تو کوئی بھی خوش نہیں ہوگا, حقیقت بات ہے. جیل میں کون خوش ہوگا؟ تکلیف دہ چیز ہے, اور جیل کی کوئی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مومن کے اللہ معاف لیے کرے, بالکل نہیں کرنی اور چاہیے, کافر کے لیے جنت ہے. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو نبی اسلام نے جیل کو ایک نٹوریس مثال کے طور پر بیان کیا ہے. بالکل صحیح. رہا یہ معاملہ کہ کوئی بندہ اپنے اصول پہ ڈٹا رہے تو وہ تو میں بھی ڈٹا رہا ہوں. یعنی کہ مجھے اندر پیغام بھجوائے جا رہے تھے کہ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ کر لیا جائے اور کوئی توبہ نامہ ہو جائے یا کوئی خدا نخواستہ پروٹیسٹ والا معاملہ ہو, تو میں نے کہا نہیں, میں تو نہیں سر, ابھی عمران خان کے کیس میں تو کوئی ان کو پیغام نہیں بھجوا رہا, کوئی ابھی صلح کرنے کو تیار نہیں فی الحال ان سے جو. لیکن میں ذرا اسی بات کو لے کے بھٹی صاحب آپ کا میں انٹرویو سن رہا تھا انجینئر صاحب کے ساتھ, تو انجینئر صاحب جو ہے وہ بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا جیل میں رہنا ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے کتنا ضروری ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اس تھیسس سے؟ کیونکہ وہ باہر آئیں گے تو آبویسلی حکومت کے خلاف بیانات دیں گے, تقاریر کریں گے, دھرنے دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. نہیں, میں بالکل ایگری نہیں کرتا. اچھا, میں 100% اس کے خلاف ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے اور آپ نے اور ہم ساروں نے جیسا کہا کہ اللہ کسی دشمن پر بھی برا وقت نہ لائے اور اللہ سب کو جیلوں حوالاتوں سے محفوظ رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ یس, عمران خان بھی انسان ہیں. عید مبارک عمران خان صاحب آپ کو اور تمام قیدیوں کو. عمران خان صاحب بھی انسان ہیں اور ظاہر ہے وہ بھی غصے میں ہوتے ہوں گے, ان کو بھی فرسٹریشن ہوتی ہوگی, خاص طور پر اس وقت جب ملاقات کا دن ہے, ملاقات کوئی نہیں آ رہی یا کسی معاملے پر یا کسی مسئلے پر, تو وہ بھی فرسٹریٹڈ ہوتے ہوں گے, غصے میں آتے ہوں گے اور غصے میں گفتگو کرتے ہوں گے. انسان ہے, ظاہر ہے جیل ہے, اور عمران خان نے جو لائف گزاری ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح کہ انہوں نے لائف گزاری ہے, ایک ایک لمحے میں ایکٹیو رہنا, اور پھر ابھی 2.5-3 سال یعنی 950 دن کے قریب ہو گئے ہیں جیل میں, تو وہ بھی ہوتے ہوں گے. لیکن جس حوصلے سے, جس ہمت سے اور جس جواں مردی سے یا جس مستقل مزاجی سے وہ جیل کاٹ رہا ہے, یہ تو اس کے دشمنوں کو بھی یہ تو ان کے دشمنوں کو بھی کبھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح جیل کاٹ لے گا. کوئی کہتا تھا کہ 2 دن نشہ ہوگا, نشہ ٹوٹے گا تو فارغ ہو جائے گا. کوئی کہتا تھا کہ بیساکھی آٹے گی تو باہر نکلنے کی چوائس ہی کوئی نہیں ہے. جی بات کر لینے دیں میرے بھائی, بات تو کر لینے دیں, 2 جملے. بولے. ہاں, تو کوئی کہتا تھا کہ نشہ ٹوٹے گا تو فارغ ہو جائے گا, بیساکھیاں ہٹیں گی تو فارغ ہو جائے گا, 2 دن جیل میں جائے گا تو سیاست منہ سے نکل آئے گی. تو اس نے سارے اندازوں کو غلط ثابت کیا, اور میں اس بات پہ 100% اس کے خلاف ہوں کہ کوئی عمران خان باہر آئے گا تو کوئی ملک الٹا پلٹا ہو جائے گا اور کوئی نہیں ہوگا. ضرورت ہے اس بات کی کہ عمران خان کے جو جینوئن کیس ہیں وہ تو چلیں, جھوٹے کیس ختم کیے جائیں, پاکستان تحریک انصاف پر جو جبر ظلم ہے وہ ختم کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اسے سب سے بڑی سیاسی جماعت سمجھ کر سپیس دی جائے, اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھا جائے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ملک کے لیے خطرناک ہے, یہ نفرت اور تقسیم خطرناک ہے. آج آپ اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں کیا حالات ہیں, ہم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں کہ کیا جنتیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں. ایک IMF آج لیفٹ سے رائٹ ہو جائے, ہماری تباہی ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں. تو ہمیں اپنی جب تک اپنے اندر ہمارے ایک نہیں ہونا, جیسے آیت اللہ خامنائی صاحب نے پوری مسلم امہ کو یہ موقع دیا کہ وہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی سے اوپر سوچیں, ویسے ہی ان حالات نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ جو ہم اکٹھے ہوں. ایک طرف افغانستان ہے, اس کے پیچھے اسرائیل اور انڈیا ہے, ایک طرف انڈیا ہے, اس کے پیچھے اسرائیل ہے, ایک طرف ایران ہے, ادھر امریکہ اور اسرائیل ہے. تو ہم کب تک دہشت گردی کی بدترین لہر ہے, اوپر سے معاشی بدحالی ہے, اوپر سے نفرت اور تقسیم. تو میرا خیال ہے ابھی بھی وقت ہے, سب لوگ آپ سے ایگری نہیں کرتے کہ ہم اگر کوئی سینسیبل اپروچ اپنائی جائے اور بیٹھا جائے تو کوئی نہیں آ کے بھی ملک کو تیس نیس کر لے گا. وہ اندر ہیں تو کون سا ملک تیس نیس ہو گیا ہے, پوائنٹ آ گیا. باہر بھی آئیں گے تو کون سا ہونا ہے, جب پہلے باہر تھے تو کیا ہو گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ سینس پریویل کرنا چاہیے, نفرت اور ایگو سے بالا تر ہو کر ملک کے لیے.